نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ناصر آفیشیل 126۔ آج کا موضوع ہے کہ ایک امام مسجد کیسا ہونا چاہیے، فرائض اور ڈیوٹی اس کی کیا ہونی چاہیے۔ آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے بات کروں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آج انتہائی اہم موضوع ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ اس پر میں ایک ویڈیو بناؤں۔ اس پر میں کسی پر یہ تنقید نہیں کر رہا، بلکہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو ایک امام مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے میرا کوئی بھی مسلمان بھائی جو ہے میری اس ویڈیو سے اختلاف نہ کرے، بلکہ اس چیز کو سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک امام مسجد کیسا ہونا چاہیے، اس کے فرائض کیا ہوتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ جب ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی انسان کھڑا ہو کر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے تو اسے چاہیے کہ وہ سچ اور حق کی بات کرے۔ اور لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مجھے کہ اگر میں اہل سنت کی بات کروں تو اس کا جو مولوی ہے، جو اس کا امام ہے، وہ اہل سنت کی بات کرتا ہے۔ میں دیوبندی اگر کی بات کروں تو وہ بھی، ان کا امام بھی وہ دیوبندیوں کی بات کرتا ہے۔ اگر میں اہل حدیث کی بات کروں تو وہ اہل حدیث کی بات کرتا ہے۔ اہل حدیث والا جو ہے وہ کبھی بھی دیوبندی جو ہے مساجد میں نہیں، وہ اس کو پسند کرتے۔ دیوبندی والا جو ہے وہ اہل حدیث میں نہیں آ سکتا۔ یعنی ہم نے یہ بھی ایک تفریق ڈالی ہوئی ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے، اگر میں نے امام رکھا ہے تو وہ میری مرضی کا ہوگا۔ بھئی دین آپ کی مرضی کا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بتائیں مجھے۔ آپ کیا دین کے ٹھیکیدار ہیں کہ آپ کی مرضی کا امام ہو اور وہ بات کرے جو آپ چاہتے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، کلمہ ایک ہے، پھر یہاں پر ہمیں تفریق کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہاں پر ہمیں تفریق نہیں ڈالنی چاہیے۔ اہل سنت والا جماعت کیا وہ صلوات پڑھ سکتا ہے اہل حدیث کی مساجد میں؟ نہیں پڑھ سکتا۔ اسی لیے بہت سے ایسے کام ہیں جو وہ اہل سنت جماعت والا، وہ اہل سنت والا کرے گا۔ کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں ہمارا مسلک ہے۔ وہ اہل دیوبندی والے کہتے ہیں بھئی یہ ہمارا مسلک ہے۔ اور اسی طرح اہل حدیث کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہمارا مسلک ہے۔ بھئی مسلک تو اپنا اپنا ہو گیا، بھئی دین تو ایک ہے، اسلام تو ایک ہے۔ لہٰذا امام مسجد کی ڈیوٹی اور فرائض کیا ہے؟ وہ خواہ اہل سنت کی مسجد ہو، دیوبندی کی ہو، وہابی کی ہو، یا کوئی بھی ہو، اینی ون، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنی ہے۔ جب رسول ممبر پر کھڑے ہو تو پھر حدیث بیان کرنی ہے، پھر کوئی نہیں دیکھنا کہ میں کون ہوں۔ ایک امام کو چاہیے کہ جب وہ خطبہ جمعہ دے رہا ہے، وہ بیان کر رہا ہے اسلام کے بارے میں بتا رہا ہے لوگوں کو، تو سامنے حدیث ہو، اس کو پڑھے، اس کا ترجمہ کرے، اس کی تشریح کرے اور حوالہ دے کر بات کرے کہ فلاں حدیث میں، فلاں ٹائم، فلاں وقت میں فلاں صحابی نے اللہ کے نبی سے یہ بات پوچھی تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے بڑی مساجد میں جمعہ پڑھا ہے، میں جاتا ہوں اکثر، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے امام مسجد کے سامنے نہ حدیث کھلی ہوتی ہے، نہ قرآن کھلا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہاں سے بتا رہے ہوتے ہیں، اور پھر حوالہ بھی نہیں دیتے۔ تو ہمارا حق بنتا ہے بھائی، ہمیں جواب دیں۔ ایک امام مسجد کو چاہیے وہ قرآن و حدیث سے باہر کوئی بات نہ بتائے، کیونکہ دین جو ہے اس میں ایک ذرہ برابر بھی ہم نہ تو اضافہ کر سکتے ہیں، نہ اس میں کمی کر سکتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے اگر اہل حدیث نے یا دیوبندی نے، اگر سپوز میں مساجد میں ایز اے امام ہوں،
مجھے اہل سنت جماعت والوں نے رکھ لیا ہے تو میرا کام ہے میں یہ میں نہ سوچوں کہ میں کس جماعت سے میرا تعلق ہے. مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، اور مجھے وہ بات کرنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس کی سنت سے ثابت ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے ایسے میں نے نہیں دیکھا. ہر کوئی اپنے مسلک کی بات کرتا ہے تو کہ اس سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ بات تو اسلام میں نہیں ہے، لے یہ بات اسلام میں نہیں ہمارے مسلک میں ہے. اور بھائی آپ کا مسلک ایک سائڈ پہ رہ گیا، مسلک کی بات ہی نہیں، مسلک کی تو بات ہی نہیں، ہم تو بات کر رہے ہیں اسلام کی. تو میری بڑی مودبانہ گزارش ہے جتنے بھی امام مساجد ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھیں، بخاری شریف کو سامنے رکھیں، صحیح مسلم کو سامنے رکھیں، ترمذی کو رکھیں، اسی طرح سیاستہ کو رکھیں. جتنی بھی سیاستہ میں جو اس کی صحیح 6 احادیث ہیں ان میں سے کوئی حدیث آپ کے سامنے پڑی ہو اور اس میں سے آپ اس کی تیاری کرو، اور جمعے کے دن ان کو بتاؤ کہ یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں ٹائم فلاں صحابی سے اللہ کے نبی نے بات کی اور فلاں وقت صحابی نے اللہ کے نبی سے یہ سوال پوچھا تھا. اس کا حدیث کا حوالہ بتاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ ہو. اور اسی طرح قرآن مجید جو ہے وہ اس کے سامنے آپ کے سامنے قرآن مجید پڑھا ہو اور آپ کو پتہ ہو، اس کی آیت کا ترجمہ کرو، پھر اس کی تشریح کرو، لوگوں کو پتہ ہو اسلام کیا ہے، تاکہ یہ جو گمراہ پن ہے اسلام میں، یہ جو ایک فرقہ واریت ہے، اس کو ختم کیا جا سکے. مقصد یہ ہے کیونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک طریقہ کار اسلام کا بتایا ہے، تبلیغ کا بتایا ہے. اور ایک امام کے لیے یہ پہلے یہ ایک بات بتا دوں کہ تبلیغ جو ہے انسان سے خود سے شروع ہوتی ہے. ایک امام جو ہے وہ صالح ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے گناہوں سے، ہر طرح سے متقی پرہیزگار ہونا چاہیے. اور ایک اس کی ایبلٹی کیا ہونی چاہیے، ایک امام مسجد کی ایبلٹی کیا ہونی چاہیے جو جمعہ خطبہ دیتا ہے یا لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، اس کی تعلیم کیا ہونی چاہیے. ایک تو ایم اے اسلامیت کا ہونا لازمی ہے، ماسٹر آف ایجوکیشن کیا ہو. دوسرا قرآن و حدیث حافظ بھی ہو، قرآن و حدیث کا جاننے والا ہو، قرآن و حدیث پر اس پر پوری طرح عبور حاصل ہو. وہ انسان جو ہے لوگوں کی اصلاح کرے، لوگوں کو دین کے بارے میں بتائے. ہم ایک عام سا چھوٹا سا کاروبار کے لیے ہم بڑی غور و فکر کے ساتھ انسان کو رکھتے ہیں. ایک اکاؤنٹنٹ رکھنا ہو کسی کمپنی میں تو وہ اس کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں کہ یار کتنا قابل بندہ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں نقصان نہ ہو سکے. اور ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے اسلام ہمارے مذہب کو ہمیں نقصان نہ کوئی پہنچا سکے. ایسے نہیں ہو سکتا، ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے. اور میں جتنے بھی امام مساجد ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم برائے مہربانی آپ جب بھی جمعۃ المبارک پڑھاتے ہیں، اس کا خطبہ دیتے ہیں یا ویسے آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو آپ کے سامنے قرآن و حدیث کا ہونا ضروری ہے. بے شک آپ کو زبانی یاد ہے لیکن اس کا حوالہ دیں، اس کا حوالہ دیں. حوالہ دینا آپ کا رائٹ ہے. کوئی بھی آپ حدیث بتاتے ہیں اس کا حوالہ دیں تاکہ اس کو پتہ ہو کہ یہ واقعی حدیث میں، یا کوئی اس کی ریسرچ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. تو یہ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ بھائی یہ کس حدیث میں، آپ اس کے گلے پڑ جاتے ہیں. ماننا مانو، نہیں ماننا نہ مانو. یہ کیا بھائی طریقہ ہوا؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک امام مسجد کے یہ فرائض ہیں کہ اگر وہ جو بات کرتا ہے، اگر کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کہاں پر ہے، تو اسے بڑے خلوص سے محبت کے ساتھ اس سے بتائے کہ یہ فلاں وقت میں فلاں حدیث فلاں جگہ پر ہے، اور فلاں جو ہے صحابہ نے یہ سوال نبی پاک سے کیا تھا یا نبی پاک نے صحابہ کو یہ بتایا تھا. یہ تو طریقہ ہے نا. تو اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے اگر میں یہ بات کروں گا اسلام کی تو ہمیں تنخواہ نہیں ملے گی، ہمیں یہ نکال دیں گے مساجد سے. نہیں 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 نہیں، یہ بات کو نہیں ہم نے سوچنا. جب امام مسجد ممبر پہ کھڑا ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ عدل کرے، انصاف کرے، جو حق سچ کی بات ہے وہ کرے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وہ لوگ ہیں سوائے ان لوگوں کے، قسم ہے وقت عصر کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. کون کہہ رہا ہے؟ قسم کون کھا رہا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ.
قسم ہے وقت اثر کی بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوائے ان لوگوں کے جو حق سچ کی بات کی اور جو ایمان لائے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ صبر کیا. تو یہ ساری جو باتیں ہیں میں کسی کے مذہب کے خلاف نہیں کر رہا. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم فرقہ واریت سے نکل کر ایک اچھے مسلمان بن جائیں. وہ مسلمان جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تبلیغ کی. اور میں بڑے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اپنے امام مساجد کی، میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، بہت عزت کرتا ہوں. وہ ہمارے سر کا تاج ہیں. اگر وہ حق سچ کی بات کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بیان کریں، صحیح بیان کریں. ہم نے کسی فرقے کو کسی مذہب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں کس فرقے سے تعلق ہوں، میرا کس فرقے سے تعلق ہے، یہ نہیں دیکھنا. ہم نے دیکھنا ہے حدیث کو. ہم سے پہلے جو لوگ ہیں وہ کیوں ہلاک ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے لوگ تھے جو منافقین میں تھے. حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بہت سے لوگ تھے جو منافقین میں تھے. منافق کی کیا نشانی ہے کہ وہ خود کو مسلمان بھی کہتا ہے اور جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے بیان کی جاتی ہے پھر اس کا انکار کرتا ہے. اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو کوئی یہ بات کہہ دے کہ میں تو نہیں مانتا بھائی اس کو، بھائی اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ بات ذہن میں بٹھا لیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے حدیث ہو صحیح اور صحیح حدیث کو نہ مانے تو نہ ماننے والا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. لہٰذا ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، میں نے مزید جو ہے اس پہ بات کرنی تھی لیکن میں نہیں کر سکا. تو کائنڈلی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے امام مساجد جو ہیں ان کو صحیح حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.